مرتبہ ان ایام میں خاص طور پر اس عہد کی تجدید ہوتی ہے کہ جو ان پاکان امت نے ہمارے لیے نقوش قدم کو متعین کیا، کہ جن پر چل کر انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا اور ہمارے لیے ایک قیامت تک کے لیے صراط مستقیم کا تعین کیا۔ اور یہ الفاظ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو وہ جو سنہری الفاظ آپ کے بڑے اہم ہیں کہ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جس کا بھی منصب ہو، جس کا بھی کوئی معاشرے میں وقار و کردار ہو تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، حاکم ہے، اور ہر ایک کی اپنی رعایا ہے، وہ جس اسٹیٹس میں ہے، جس ڈومین میں ہے اس کی اپنی ایک رعایا ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں ہے تو وہ اپنے گھر کا نگران ہے، حاکم ہے، اور اس کے ماتحت لوگ، اس کے گھر کے افراد اس کی رعایا ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے اور نکھار ہے۔ اور آپ کی شخصیت کو ہم دیکھیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ میدان حر ہیں اور میدان کے آپ مجاہد ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت و ریاضت کا انداز ایسا ہے، جب علم کی گفتگو کرتے ہیں تو ایک شخص کو اشتیاق ہوا دور دراز سے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں جا کے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے لوگوں سے حلیہ پوچھنا چاہا کہ میں اتنا سفر کر کے مدینہ جا رہا ہوں تو مجھے امام علی مقام کا حلیہ بتاؤ کہ امام علی مقام کیسے ہیں۔ تو ہر ایک کی بتانے کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب علم تھے، انہوں نے کہا کہ تم مدینہ پہنچو، مسجد نبوی شریف میں جس کا علم کا حلقہ سب سے زیادہ ہو وہ امام علی مقام کی مجلس ہوگی، تم پہچان لینا کہ امام علی مقام ہے، کیونکہ یہ اس خاندان کا ایک وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندانی نبوت کو اور خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نسبت سے امام علی مقام امام حسین کو اور سرکار کے خاص شفقتوں اور برکتوں کے صدقے سے قرآن و حدیث کا علم بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والا وہ کوئی جاہلانہ روش کو اختیار کر لے، دین سے دوری کی روش کو اختیار کر لے، بے راہ روی کو اختیار کر لے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، آپ کی پیروی کو اپنی زندگی کے لیے جد و جہد بنائی جائے، تاکہ یہ جو محبت کا صحیح تقاضا ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ محبت یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، باوجود یہ کہ طے شدہ جنتی ہیں اور بچپن سے آپ کی جنت کے شہرے اور جنت کی سرداری کے چرچے ہیں، اور سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کا خاندان برملا اس فضیلت کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل میں کوتاہی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ 25 حج پیدل فرما رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سواری پر جاتی ہوئی حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ عبادت و ریاضت کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز ہے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین جب دعا فرماتے، دعا میں جو آپ کی گریہ کا انداز ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، سخاوت کا معاملہ فرماتے، درگزر کا معاملہ فرماتے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کا دن ہے، اور دیگر شہدائے اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کا دن ہے، تو کچھ عمل کے موتی ان کی مبارک زندگیوں سے بھی ہم حاصل کریں، کچھ نصیحت بھی حاصل کریں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، دین پر استقامت کا ان کا انداز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کا ان کا اسلوب کیا ہے، علم سے ان کی محبت کیسی ہے، قرآن سے ان کی محبت کیسی ہے، اور شریعت کی پاسداری ان کے لیے کتنی ہر معاملے میں مقدم ہے۔ تو یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جو آپ کا یزید کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، یہ اس لیے بھی ایک اہم ترین وجہ تھی جو آپ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمائی، اور
نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی، اور وہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے، حاکم کو دیکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، یعنی دین کے حدود کو پامال کرتا ہے اور اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو یزید کے کام تھے کہ اس نے شراب کو عام کرنا شروع کیا، سود کو حرام کرنا شروع کیا، بدکاری کو، بے حیائی کو، زنا کو اس نے حرام کرنا شروع کیا، یعنی عام کرنا شروع کیا۔ یہ سارے کام اس نے کرنا شروع کیے، سودی لین دین شروع ہو گیا، شراب عام ہو گئی اور بدکاریاں عام ہونا شروع ہو گئیں اور ماں بہنوں کے تقدس ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسی کیفیت ہو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی اتنی قربانیاں، کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانا، اتنی تکالیف کو برداشت کرنا اور پھر اتنی غزوات میں شرکت کرنا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا طرز عمل کہ آپ نے 27 غزوہ میں شرکت فرمائی اور اتنے سرایا آپ نے قافلے جنگ کے روانہ فرمائے۔ تو یہ ساری اسلام کی بنیادیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا۔ پھر خلفائے اسلام کا جو زمانہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین اسلام کی قربانیوں سے اور ان کے دین پر استقامت پذیر ہونے سے، دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دینے کی بنا پر اور ترویج و اشاعت کرنا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل ہے اور کئی سالوں کی جستجو اور محنت ہے، اور مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس کا یہ نتیجہ تھا، اور یہ قربانیوں کا ایک تسلسل تھا جو یہاں تک پہنچے تھے۔ اور اب آپ سوچئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نانا جان کے دین کے چہرے کو اس بے دردی کے ساتھ مسخ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہے، تو یہ اصل وجہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ ورنہ آپ سوچئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے پناہ آسان تھا کہ کوئی بھی تدبیر کر کے، کوئی بھی مصلحت اختیار کر کے، یا کوئی بھی ایسی راہ نکال کر، راہ رخصت کو اختیار کر کے اپنی جان بھی بچائی جا سکتی تھی اور اپنے رفقا کی جان بھی بچائی جا سکتی تھی، لیکن یہ وہ مبارک نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو اپنی جانوں پر بھی مقدم رکھا ہے، اپنے کنبے قبیلے پر بھی مقدم رکھا، اپنے مال و اسباب پر بھی مقدم رکھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس کی وجہ اور بنیاد یہ تھی، اور اتنا عظیم مارکا پیش ہوا، اور اگرچہ جانی طور پر نقصان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کے قطرات کی برکت سے جو عزتیں و بلندیاں عطا فرمائی، یہ ایک آپ نے گویا کہ بنیاد کھڑی فرما دی کہ اب جو پہلی بار ریاستی سطح پر یہ گویا کہ جسارت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کو داغدار کرنے، اصولوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد یہ ریاستی سطح پر پہلا اقدام تھا اور اس کو روکنا ضروری تھا۔ اگر امام علی مقام اس کو نہ روکتے تو پھر ہر بادشاہ کھڑا ہوتا، ہر حاکم کھڑا ہوتا اور اپنے اعتبار سے جیسا وہ چاہتا اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیتا۔ تو اس راستے کو روکنا یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب تھا، اور آپ کی شایان شان تھا جب ہی آپ نے فرمایا کہ مثل لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ذکر کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنے والے ہیں، ان کی شان و عظمت و فضائل کو دل و جان سے ہم بیان کرنے والے ہیں، اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم جس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے اور اپنی اور اپنے رفقا کی جان کو آپ نے پیش فرمایا، اگر وہ مقصد ہمارے لیے اہم نہیں ہے تو پھر اس ذکر کی وہ برکات ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی منشا ہے، اپنی خواہش ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس ذکر کی اصل بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بیک بون کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ آئے تو اس ذکر کی جو اصل برکات ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا اس لیے تھا کہ شریعت کے نفاذ میں اپنا کردار آپ پیش فرمائیں، اور شریعت کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو، باطل کو آپ ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیں، اور قیامت تک کے لیے ایک راہ کا تعین کر دیں کہ کوئی بھی اگر اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت
آپ کا کردار، آپ کی سیرت اس کے لیے مثال اور ماڈل کا درجہ رکھے کہ کسی کو بھی یہ کہنے کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نوبت نہ آئے کہ ایسے موقع پر تو امام علی مقام نے بھی کمپرومائز کر لیا تھا معاذ اللہ۔ یہ امام علی مقام کی شخصیت ہے، وہ اس خاندان کی شان ہے جو آپ نے اس وقار کو بلند فرمایا اور آپ نے اپنے قوم قبیلے کے ساتھ جام شہادت کو نوش فرمایا۔ تو یہ آپ کی قربانیوں کا صلہ یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ امام علی مقام کھڑے کیوں ہوئے، آپ اٹھے کیوں تھے۔ وہ اصل میں اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فریضے کا درجہ دیا اور اس پیغام کو ہمارے لیے باقی رکھا۔ اور دوسری طرف جو دنیاوی حرص و لالچ میں مغلوب ہو کر وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، اگرچہ وہ اس وقت مال و دولت کے نشے میں دھت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بزدلی کا شکار ہو گئے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں لالچ کی بنا پہ خرید لیا گیا۔ تو یہ دو عناصر تھے کہ جو ہمیشہ آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو گردان لیجئے، آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کی پسپائی میں اور زوال میں یہ دو باتیں نظر آئیں گی کہ یا تو مسلمان کسی مقام پر لالچ کا شکار ہو گیا یا مسلمان کسی مقام پر بزدلی کا شکار ہو گیا۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر اسلام کی اپنی پاور اتنی ہے اور مسلمان کے ایمان کی قوت اور حمیت و غیرت اتنی ہے کہ دشمن کبھی بھی مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اسلام کی اپنی طاقت ہے اور ایمان کی اپنی قوت ہے۔ تو یہ بزدلی اور لالچ، یہ دو عناصر ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو دیکھ لیجئے، بعض لوگوں کو مال و دولت کے زور پر خرید لیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو طاقت کے زور پر ڈرا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈر گیا، بزدلی کا شکار ہو گیا تو پھر مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، یا بک گیا، اسے خرید لیا گیا لالچ کے زور پر، مال کے زور پر۔ یہی حال ہمیں ان کوفیوں کا نظر آتا ہے کہ جنہوں نے وعدے معاہدے کر کے اور خطوط لکھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے بلایا اور آنے پر مجبور کیا، اور ایسے ایسے مضامین لکھے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کر دیں گے، اس طرح کے الفاظ۔ حالانکہ امام علی مقام ان سے بھی واقف تھے، ان کے آبا و اجداد سے بھی واقف تھے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دھوکہ دیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا۔ تو خیر کی امید ان سے کم تھی، لیکن یہ دینی فریضہ ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں بات عرض کی کہ ہر ایک کے ماتحت لوگ ہیں جس کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کی اپنی رعایا ہے، ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں سے متعلق اسے سوال کیا جائے گا۔ یہ امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا گویا کہ مقصد ہے اور آپ کی یہ تربیت اور اصلاح ہے جس کو ہمیں اس واقعے سے حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ماتحت دیکھیں، ہمارے ماتحت لوگ کیا آتے ہیں، کون آتے ہیں، ہمارے اہل خانہ ہیں، یا اگر ہم کسی بڑے منصب پر ہیں، ہمارے تحت کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں اور ہم خود بھی الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور ان کے گناہ کی طرف بڑھنے پر بھی ہمیں کوئی شکر نہ آتا ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو یہ امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات کے خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہمارے زیر تسلط، ہمارے زیر اختیار کوئی اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے طور پر ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں پیش کرتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یا مجبوریاں ہیں، حالات کا تقاضا ہے، دور کا تقاضا ایسا ہے، ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور گھر کے بچے نہیں مانتے، خواتین نہیں مانتی، یہ سب باتیں ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیوں کے طور پر تو پیش کرتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ایک مرد کو قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو یہ حاکمیت صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہمارا روب و دبدبہ ہو، ہماری آواز بلند ہو، ہم جو ہے وہ شور شرابہ کر دیں اور زبردستی لوگوں سے اپنی عزت کروائیں، یہ بات نہیں ہے۔ قوام کے معنی یہ ہیں کہ نظام کو قائم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرے، اس کے احکامات کو لاگو کرے، شریعت مطہرہ کا لوگوں سے گویا کہ تقدس ملحوظ کروائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کی عزت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ جھوٹی عزت کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ جو امام علی مقام امام حسین نے قائم فرمایا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں، اگرچہ ان میں سے ایک تعداد ایسی تھی کہ جو اپنے وعدوں میں مخلص نہیں رہے
اور انہوں نے وعدہ خلافی کی، بددیانتی کی اور لالچ و بزدلی کا شکار ہوئے. لیکن امام علی مقام امام حسین کا جو فریضہ تھا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک نگران ہے، حاکم ہے، اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور ان کی گفتگو کا، ان کے خطوط کا مضمون بھی یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئے تو ہم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے تو نواسہ رسول کو بلایا تھا تاکہ ہم یزید کے خلاف کھڑے ہوں اور دین کا جو یہ مذاق اڑا رہا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں، لیکن امام علی مقام نہیں آئے. تو اس طرح کے مضامین جب تھے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دعووں اور وعدوں کی بنا پر آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آگے کے احوال اور واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے انہیں بددیانتی کی اور لالچ و بزدلی کا شکار ہوئے. تو اگر یہ چند ایک مضامین اور جو نصیحتیں اس پورے واقعے میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب انسان پر دنیا کی محبت غالب آئے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے نواسہ رسول ہیں، دین کا کوئی نگران ہو یا دین کا کوئی نمائندہ ہو، کوئی اہل علم ہو، وہ تو بہت چھوٹی بات رہ جاتی ہے. آج تو فیشن بن گیا کہ اہل علم کا تمسخر اڑانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے اپنے انداز سے حقارت کرنا. ہر ایک کا اپنا ظرف ہے اور ہر ایک اپنے ان کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کردار کا کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے مشن کو آگے پہنچایا. اور اس کے برعکس ہماری اگر روش یہ ہو کہ ہم اپنے دینی معاملات میں اور شریعت کے معاملات میں اس قدر کمپرومائز کرنے والے ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کے مسائل کو گویا کہ ترک کر دیں، کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، تو پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور آپ کے طرز عمل سے تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. صرف واقعات سنے اور آپ کی شان و فضائل سنی جو کہ بلا شبہ مسلم ہے اور ہمارے لیے اس میں اس ذکر میں بھی نجات ہے. لیکن آپ کی شخصیت سے جو فوائد حاصل کرنے تھے، اپنے آپ کو نکھارنا تھا، اس میں اگر کمزوری ہو تو یہ انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ حرص و لالچ جو ان بدبختوں کی ذلت و خواری کا سبب بنی، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تقدس نہ کیا اور بارہا آپ نے اپنے اس منصب کا اظہار کیا، حالانکہ سب جانتے تھے. اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جب نماز قائم ہوئی تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی، ایسے بھی تھے. لیکن جب تلوار کا معاملہ ہو، مقابلے کا معاملہ ہو، تو امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہیں. اور پیچھے لالچ کیا ہے کہ دنیاوی عہدے اور منصب کی انہیں لالچ دی جا رہی ہے. کسی کو فلاں جگہ کی حکومت کے وعدے دیے گئے، کسی کو فلاں خطے کی گورنری کے وعدے کیے گئے، اس بنا پر وہ امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو یہاں اگر کوئی اپنے دین کو بیچ کر اور اقتدار کی لالچ میں اگر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے یہود و ہنود اور ان کے اعلیٰ کاروں کے ساتھ معاہدے کر کے اور ان سے چال بازیاں کر کے، سازشیں کر کے مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچا کر اپنے ذاتی فوائد کو حاصل کرے، تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے حرص و لالچ کے جو مجسمے تھے اور پجاری تھے، ان کا یہ طرز عمل ہے. اگر یہی طرز عمل چلتا رہے تو پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو ہم الیاذ باللہ کہیں ضائع کرنے کے مترادف نہ ہو جائے. امام علی مقام تو اس جبر کے خلاف کھڑے رہے اور آپ نے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اس ظلم و جبر کے اور نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے آپ نے گویا کے سامنے پیش کر کے جام شہادت کو نوش کیا. اور دوسری طرف حرص و لالچ ہے اور اتنا گویا کہ ذلت و خواری کا معاملہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی ریاستوں اور انعامات کے لالچ میں وہ امام علی مقام خاندان نبوت کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ جن کا نام بھی ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں اور جن کے نام لیتے ہی ہمارا دل تعظیم سے جھک جائے اور ہم ادب و احترام کے ساتھ ان کے تذکرے کریں، اور سامنے یہ ہے کہ مقابلے کے لیے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں. یہ دنیاوی حرص کی لالچ ہے اور اس کا انجام ہے کہ جب انسان عبد دنیا بن جاتا ہے، دنیا کا بندہ بن جائے، حرص و لالچ کا پجاری بن جائے، تو پھر وہ نہ کسی اہل علم کے منصب کو دیکھے گا، نہ کسی کے شان و شوکت کو دیکھے گا، نہ دینی تعلق کو دیکھے گا، نہ شریعت کی پاسداری کو دیکھے گا. اس کے آگے بس ایک ہی دھن ہے کہ اس کو پیسے کی حرص و لالچ ہے اور وہ آگے بڑھے جا رہا ہے. یہ چیز ہمیں اس واقعے سے پیغام دینا یہ بہت ضروری ہے جو امام علی مقام امام حسین کے واقعے سے اور مقابلے میں جو دشمن ہیں ان کے انجام سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اور پھر حقیقت حال کیا ہے
کہ جنہوں نے یہ لالچیں رکھیں اور اتنے بڑے گھناؤنے اقدام کا انہوں نے ارتکاب کیا، آپ دیکھ لیے تاریخی شواہد اور حقائق موجود ہیں کہ ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، سارے ذلت و خواری کا شکار ہوئے، اور چند ہی سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ جن لالچوں کی وجہ سے، جن اغراض کی وجہ سے انہوں نے اتنا گھناؤنا اقدام کیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اپنی تلواروں کو نکال لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں عبرت و ذلت کا نشان بنایا۔ تو دین کے خلاف جو کھڑا ہو، دین کے ساتھ جو سودے بازی کرے، شریعت کے ساتھ جو کمپرومائز کرے، شریعت کی حدود کو پامال کرے اور دنیاوی مقاصد و اغراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ذلت کا نشان بنا دیتا ہے، دنیا بھی اسے میسر نہیں آتی اور آخرت سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ امام علی مقام کی شخصیت کا، آپ کے طرز عمل کا، آپ کی قربانیوں کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے دین پر استقامت نصیب